الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظیم۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ ارے نادان تو قربان ہو جا ان کی عزت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ برکت دی نیت دے نال تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی واجب الاحترام پتہ کرو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سفر دی غالباً اج 3 یا 4 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے سفر دے مہینے دا۔
سفر دے اس مبارک مہینے دے اندر بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے، لیکن انہاں تمام واقعات دے اندر سب تو عظیم اور مقدس واقعہ ایک ایسا رونما ہویا ہے جس نو تاریخ اسلام ہجرت مصطفیٰ دے نام تو یاد رکھتی ہے۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تے بہت سارے اہم اثرات اسلام تے مرتب ہوئے، اس دے نال نال ہجرت نے اسلام نو محفوظ کر دیتا۔ پروگراماں تے رہن دی وجہ دے نال کچھ کھان پین دے اندر بھی کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، کتے ٹھنڈا پانی لب گیا وہ پی لیا، جتھے کچھ لب لیا وہ پی لیا۔ پچھلا ہفتہ چونکہ اسی طرح پروگراماں گزر گیا تے اج کل بلا ہو کھان پین دی وجہ تو ذرا گلا بھی بڑا پریشان ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ اج کوشش کراں گا، اور موضوع بھی بڑا اہم ہے، کوشش کراں گا کہ میں تانوں گل سمجھا سکا انشاءاللہ کل۔ ہجرت کنوں کہندے ہیں؟ ہجرت یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں سامان چک کے کسی دوسرے علاقے شفٹ ہو جانا، انہوں بھی ہجرت کہندے ہیں۔ ہجرت انہوں بھی کہندے ہیں کہ پہلے پھل دی ریڑھی گول چونک چ لگاندا سی، ہن پھل دی ریڑھی غوثیہ چونک چ لگاندا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ ہجرت حرکت ضروری ہے تے حرکت چ برکت ہے۔ میں بھی کہہ سکتا کہ اسی گنا اور ایک گاؤں ہے اتھوں ہجرت کر کے اسی اس علاقے چاہے سی، ساڈے آبا و اجداد انڈیا دے ایک گاؤں لدھیانے چوں ہجرت کر کے چچا وطنی آئے سن۔ اسی وجہ تو ساڈے دادا جان دا نام اکبر علی لدھیانوی سی۔ ہجرت کئی طرح دی ہے، کچھ دا مقام زیادہ ہے، کچھ دا مقام گھٹ ہے۔ بیٹا وہ شابش انہوں اٹھا، بیٹا نماز ٹائم آنا تسی، ٹھیک ہے، چلو شابش، چلو 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 بیٹا چلو شابش، کھیلو چل کے شابش، نماز کھڑی ہوئے گی تے آ جانا۔ ہجرت کئی طرح دی ہے، بس مقام دا فرق ہے۔ کوئی پیران نال ہجرت کر رہا ہے وہ بھی برکت ہے، کوئی استاد نال اگر ہجرت کرتا ہے وہ بھی برکت ہے، کوئی والدین نال ہجرت کرتا ہے وہ بھی برکت ہے۔ ایک وہ بھی ہجرت ہے کہ گھر دا سارا سامان لے کے جائے، سب کچھ لے جائے، کوئی چیز نہ چھڈے، سوئی تک لے جائے، کوئی چیز نہ چھڈے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ہجرت ہے۔ لیکن جیڑی تو تے میں ہجرت کرتے ہیں وہ ہور چیز ہے، جیڑی صحابہ ہجرت کیتی ہے وہ ہور چیز ہے۔ اسی اپنے استعمال دی چیز ہجرت کرن لگیاں چھڈ دے کوئی نہیں، حتیٰ کہ ٹوٹیاں بھی جے اسی لوائیے تے وہ بھی لا چھڈی دیاں نے، بلب بھی لا چھڈی دین کہ یہ بھی میں آپ آ کے لائے سن،
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, صحابہ نے لئی کوئی نہیں، جو کچھ بھی سی چھڑ دیتا صرف اس واسطے کہ اسلام باقی رہ جائے یا مصطفیٰ دا نام باقی رہ جائے۔ کوئی ایسی چیز شادر و نادر کوئی ایسے صحابہ کرام نظر آتے نے جنہوں نے کچھ سامان زادرہ نال لیا۔ حضرت ام سلمہ اور انہوں دے شوہر حضرت عبداللہ بن حجش، عامر بن ربیعہ، تمام صحابہ کرام اپنے اہل و عیال دے نال ہجرت کردے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جڑے ہجرت کرتے نے انہاں واسطے اللہ دا کی انعام ہے؟ اللہ فرماندے انہاں سارے لئی رضی اللہ دا جڑا انعام ہے نا میں سارے واسطے برابر رکھ چھڈیا۔ جس ویلے صحابہ کرام نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتا نا ہجرت دا کہ ہجرت کرنی ہے تو تیاری کرو، صحابہ چھپ کے جانا شروع ہو گئے۔ کوئی صبح جا رہے، کوئی شام جا رہے، کوئی رات جا رہے، گھراں نو تالے لگتے جا رہے، مدینہ مکہ ویران ہوندا جا رہا ہے، ایک مسلمانہ دی بہت بڑی آبادی، بہت بڑا علاقہ خالی ہو گیا۔ اسی دوران جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کر دیتی۔ ہجرت کی تیاری شروع جو کی تھی، حضور علیہ السلام نو اطلاع ملی کہ جناب ابو بکر بھی ہجرت کی تیاری فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب نے سپیشل پیغام بھجوایا کہ ابو بکر ہجرت کرنی ہے لیکن اگر تھوڑی دیر رک جاؤ ہو سکتا ہے رب مینوں بھی ہجرت کا حکم دے دے، پھر اکٹھے چلیں گے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں پچھلے ہفتے چکوال سنی کانفرنس دے اندر گیا سی، واپسی تے جس ویلے میں سفر شروع کرن لگا، اور میں واقعتاً میں یہ گل سنا رہا ہوں کہ میں کسی موٹر سائیکل والے دا کسی رکشے والے دا ارینج کر رہا سا کہ میرا جرا مینوں 40-45 کلومیٹر دے فاصلے تے چھڈ کے آ جائے، تے قاضی مظہر حسین صاحب جڑے ساڈے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے دست راست انہاں دے نال چلن والے بزرگ، جدوں انہوں نے اطلاع ملی کہ چشتی صاحب کوئی سواری دی تلاش چ نے، تو انہوں نے اپنے بیٹے نو یہ پیغام دے کے مسجد بھیجا کہ چشتی صاحب اگر تسی تھوڑی دیر رک جاؤ تو میں بیان کر لواں تے کٹھے چلاں گے۔ وہ ہن گڈی چ جاندے یا پیدل جاندے یا موٹر سائیکل تے جاندے یا بسا چ جاندے، مینوں تے خوشی رفاقت دی ہوئی ہے نا کہ اج مینوں او نال لے کے جان گے جڑے کسی ویلے قاضی مظہر حسین صاحب نو نال لے کے جاندے سن۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز سی اور اللہ نے مینوں اعزاز عطا فرمایا۔ میں دسنا یہ چاہتا کہ اگر ساڈے پیر و مرشد دا کوئی دست راست اگر کہہ دے کہ آپاں اکٹھے چلاں گے تو بڑی خوشی ہوندی ہے، جے محبوب کہہ دے صدیق آپاں اکٹھے چلاں گے تو صدیق دی محبت دا تے کی عالم ہوئے گا۔ جناب ابو بکر نے تیاری اتھے ہی روک دیتی۔ رب دے حکم دا انتظار ہے کہ کدوں رب حکم دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت دا فیصلہ فرمایا، تلوار لئی، نیزہ لیا، تیر لے تے چل پے سدھا بیت اللہ وچ پہنچے۔ بیت اللہ وچ جدوں پہنچے تے مشرکین مکہ بیٹھے سن۔ پہلے تے دل جمی دے نال محبت دے نال طواف کیتا بیت اللہ دا، تے جس ویلے عبادت تو فارغ ہو گئے نا تے پھر انہاں کافراں نوں مخاطب ہو کے گیا، او کافرو اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی اولاد یتیم ہو جائے، تہاڈیاں عورتاں بیوہ ہو جان، تے آؤ ذرا عمر دا راستہ تے روک کے دکھاؤ، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔
تو میں سلام نہ کراں مصطفیٰ دے اس فرمان نو کہ جس راستے چو عمر لنگ جائے کھلوے نا لنگ جائے شیطان اوتھے آن دی ضرورت نہیں کرتا تے جتھے عمر کھلو جائے بول دے جتھوں لنگ جائے اوتھے دا یہ عالم ہے کہ شیطان نہیں آندا تے جتھے عمر کھلو جائے معلوم ہویا جے عمر بیت اللہ دے وچ کھلوے تے شیطان نہیں آندا جے بیت میں عمر مسلح تے کھلو جائے یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مسلح اج بھی ساڈے کول ہے بس جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو الحمدللہ جنوں ماں چک کے بیت اللہ چو باہر آئی سی انہوں بھی اسی سلام کرتے ہیں چہرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو لوگ کہتے ہیں علی دی ولادت بیت اللہ وچ کعبے وچ ہوئی بالکل منتے ہیں جنوں جدی ماں اٹھا کے بیت اللہ چو باہر آئے انہوں بھی ساڈا سلام تے جیرا محبوب نو لے کے بیت اللہ وچ جائے اسی انہوں بھی سلام کرتے ہیں تے کسی ضرورت ہی نہیں ہوئی روکن دی جناب عمر نے سفر شروع کیتا مدینے پہنچ گئے انوکھی تجارت صحابہ کرام نے کی تھی انوکھی تجارت اسی اپنی تجارت وہ کرتے ہیں جن سانوں فائدہ تے منافع نظر آئے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں رستے دے اندر کافراں نے گھیرا پا لیتا تے کیا بھئی تینوں نہیں جان دینا تے حضرت صہیب نے ایک عرض کی تھی کہ بھی گل یہ ہے 700 تیر میرے کول نے تلوار میرے کول ہے نیزہ میرے کول ہے جے میں ایک تانوں پتہ ہے کہ میں مکے دا بڑا مشہور تیر انداز ہاں تے میرا کوئی بھی نشانہ خالی نہیں جاندہ تے جے میں ایک بھی ماردا رہا نا 700 تے گئے نا پھر رہ گئی تلوار جس ویلے محمد دے غلام دے ہاتھ وچ آ جائے تے او بھی تسی نہیں بچنا تے اینڈ چ رہ گیا نیزے دے نال کوئی کہ ایک ادھا کافر تے جائے گا نا پھر کتے جا کے میں ٹاٹے قابو آنا ہے تے ادو تک ٹاٹے 700 گاں پہنچے ہون گے تے بہتر ہے کہ میں فلاں جگہ اپنا مال چھٹ کے آیا تو تسی وہ لے لو تو میری جان چھٹ دیو کافر راضی ہو گئے کافر مال تے راضی ہو گئے کتے بول دیو کافر مال تے راضی ہو گئے چلو میں ایک بار پھر کہہ دینا کافر مال تے راضی ہو گئے کہنے لگے ٹھیک ہے کیونکہ کافروں نے مال دی ضرورت ہوندی ہے ایمان دی نہیں علماء نے لکھے وہ واپس چلے گئے صہیب نے جان دا سودا کیتا تے اللہ نے صہیب دے مدینے پہنچن تو پہلے مکے چ بیٹھے محبوب نو دس دتا سونیا تیرا ایک ساتھی ہے بڑا پیارا سودا کر کے جا رہے تے قرآن کہندے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کوئی ایسے بندے بھی نے جڑے اسلام دین کو رب دی خاطر اپنی جان ویچ جاندے نے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ میں اللہ انہاں تے بڑا غفور الرحیم ہاں معلوم ہویا رب نو اس صحابی دا او سودا کرنا پسند آ گیا انہوں کی اجازت ہوئے میں ایک چھوٹی جی مثال دینا چاہ رہا ہوں بھوک لگی ہوئی اسی بندیاں نو تے بندیاں کیا یار کچھ کرو یار ورنہ بھوکے مر جائیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی کرتے ہیں کوئی چاولاں دا انتظام کر لینے ہیں لیکن وہ دے واسطے تھوڑی جی محنت کرنی پائے گی انہوں نے کہا دسو کرنا کی ہے انہوں نے کہا پہلے تو دیگ لے آنی پائے گی پھر اگ بالنی پائے گی پھر پانی لے آنا پائے گا پھر سارے لوازمات پورے کرنے پہن گے بندے نٹ پج کے کر رہے ہیں کوئی اگ لے آ رہا ہے کوئی دیگ لے آ رہا ہے کوئی پانی لے آ رہا ہے کدے واسطے چاولاں واسطے انج ہے یا نہیں ہے بولو بھائی بندے نے سارا کچھ کیتا دیگ تیار ہو گئی جس ویلے اس بندے نے دیگ دے چاول انج چمچے تے رکھ کے بھی مارے جے چھنڈے نا تے جڑے بھوکے بیٹھے سن انہاں دی رالاں جس ویلے ٹپکیاں تے انہیں چاول پھر وچ سٹ چھڈے تے اوتے ڈھکن دے دتا تے بندیاں نے کہا لیا دے چاول وہ کہنے لگا میں تے دیگ ویچ چھڈی ہے وہ جاندے نے پے بول دے میں تے دیگ ویچ دیتی ہے کہنے لگا چوکے اسی لے آئے اگ اسی بالی اٹھاں اسی جوڑیاں پانی اسی لایا سارا کچھ اسی کیتا تو دیگ کنوں ویچ دیتی کہنے لگا جے چاول لینے نے نا وہ جاندے نے جا کے میرا نام لے لینا
تو چاول مل جان گے۔ اللہ نے بھی اعلان فرمایا بندیو جنت لینی ہے کہ نہیں لینی؟ ازیا ربا لواں گے کیوں نہیں، جنت لواں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا پھر اٹھ دے کنے بجے ہو؟ یا اللہ اٹھ پیندے کوئی 10 تے وج ہی جاندے نے اٹھتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں 4 بجے اٹھنا پائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ نمازاں پڑھنی ہے اللہ پڑھاں گے، حج کرنا پے گا یا اللہ کریں گے، ذکر کرنا پے گا یا اللہ کریں گے، والدین دا احترام کرنا پے گا یا اللہ کریں گے۔ ہن کوئی حج پیا کر دے تے جنت واسطے، کوئی روزے پیا رکھ دے تے جنت واسطے، کوئی ذکر پیا کر دے تے جنت واسطے، کوئی اذکار کر رہے تے جنت واسطے، کوئی زکاتاں پیا دے رہے تے جنت واسطے، کوئی قربانی پیا کر دے تے جنت واسطے، کوئی مدرسے بیٹھے تے جنت واسطے، کوئی تعلیم دے رہے تے جنت واسطے، کوئی حلال کما رہے تے جنت واسطے۔ پھر جس ویلے رب نے این درمیان چاہ کے کیا نا حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پھر جس ویلے بندیاں دیاں رالاں ٹپکیاں نہ لے بھی ہن تے جنت اسی لینی لینی ہے، کیونکہ جنت وچ حوراں بھی موجود نے۔ بندیاں سارا کچھ کرن تو بعد رب نو کیا ربا دے جنت۔ اللہ نے فرمایا ہن سارے پیچھے ہٹ جاؤ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سارے بندے پیچھے ہٹ جاؤ، میں جنت ویچ چھڈی۔ اللہ سارا کچھ تے اسی کیتا ہے، تو جنت کنہاں نو ویچ دتی؟ اللہ فرماندے نے او جاندا پیا ابو بکر، او جا رہے ہیں عمر، او جا رہے نے عثمان تے علی المرتضی، تے یا اللہ سی تے لینی ہے جنت۔ اللہ نے فرمایا جے جنت لینی ہے نا تے پھر نام لین دی ضرورت نہیں، دل وچ محبت لے جا۔ تے اکارے والے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے۔ دنیا دا رواج ہے، اصول ہے کہ سستی چیز لے کے تے مہنگی ویچ دے ہیں، پر صحابہ دی عظمت نو سلام کراں جنہاں نے جنت خریدی تے بڑی مہنگی پر دتی بڑی سستی۔ اللہ اللہ، اتنا مال اتنا سودا رب نو پسند آیا۔ سبحان اللہ کو یار بلند آواز نال۔ روایات اندر آندا ہے جس ویلے سارے صحابہ رفتہ رفتہ مدینے وال سفر شروع کر دین تے مکے شہر دے اندر آمنہ دا در یتیم تے ابو بکر تے علی المرتضی رہ جاندین۔ کافرانو اطلاع ملی تے انہاں اجلاس بلا لیا دار الندوہ دے اندر کہ آؤ نا ذرا مشاورت کر لئیے کی کرنا ہے۔ 3 رہ گئے نے، انہوں کسی طرح قابو کر لئیے تے دین اسلام دا ہمیشہ لئی معاذ اللہ صفایا ہو جائے گا۔ اجلاس شروع ہویا نا، حفیظ جلندری طرف گیا تے انہاں اس اجلاس دی کاروائی تیرے تے میرے سامنے اپنے انداز وچ بیان کرتے تے طرف کے کہندا ہے صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی کافروں کو ہو گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کے اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری۔ تے جس ویلے ویکھیا نا وہ بھی چلے گئے، کہہ لگے ان کرنا کیے، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو۔ کلہ ہی رہ گئے نا، نال اور کوئی نہیں، کلہ ہی نا کمرے دے اندر اج حملہ کر کے دے رولہ ہی مکا دندیاں۔ اللہ فرمان کافرانو کی پتا ہوئے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں اعلان کیتی بیٹھا سونیا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میریاں نظراں وچ۔ معلوم ہے اگر میرا محبوب بستر تے ہوئے تے رب دی نظر اچ، میرا محبوب مسجد جو ہوئے تے رب دی نظر اچ، میرا محبوب مصلی تے ہوئے تے رب دی نظر وچ، میرا محبوب ابو بکر نال ہوئے تے رب دی نظر وچ۔ اللہ اللہ۔ بیٹھ کے سارے اکٹھے ہو گئے جس طرح اج اکٹھے ہوئے نے، تو صرف یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ختم کس طرح کرنا ہے۔
ہوں ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے رہا ہے. ایک نے کیا ہے قید کر دیتا جائے، قید کر دیتا جائے. تو انہاں دے اجلاس دے اندر شیطان بھی ایک بزرگ ہستی دی شکل چ آ گیا، بزرگ شکل چ آ گیا. جس ویلے تجویز آئی نا کہ قید کر دیو تو شیطان کہنے لگا پاگل تے نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ کہہ دیو، پاگل تے نہیں ہو گئے؟ قید کس طرح کر لو گے؟ میرا تصور جے قید کر بھی دیں دے خوشبو بھی کدی رکی ہے. عشق اور مشک کی کہندے نے بزرگ چھپائے نہیں چھپتے. تے اے تے عام اج دا عشق ہوئے نہیں چھپدا، اج دی خوشبو ہوئے نہیں چھپدی. جے خوشبو نبوت دی ہوئے تے عشق مصطفیٰ دا ہوئے پھر کی میں چھپ سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، قید کرن دا تے تصور ہی نہیں. جے قید کیتا ہو دے جان سارا آ کے چھڑوا کے لے جانا ہے. یہ گل کافر بھی مانتے سن کہ جان سارا سانوں نہیں چھڑنا، یہ وہ منتے سن کہ انہاں سانوں نہیں پھر چھڑنا. کہنے لگے نہیں یہ تجویز غلط ہے. پھر دوسری کہ جلا وطن کرتے ہو، ملک بدر کرتے ہو. شیطان کہنے لگے یہ بھی غلط ہے. تسی او دی زبان دی تاثیر نہیں سمجھتے. دنیا جہان دے کاری ایک پاسے تے صاحب قرآن ایک پاسے. دنیا جہان دے کاری مصر تو آ کے اگر لکھ روپے لے کے تلاوت کرن تے اسی کہنے یار بڑا لمبا سانپ آیا، 1 منٹ سورہ وضحا پڑھ کے ہے. سبحان اللہ تے کہہ دیو بڑی تلاوت کیتی ہے جی، بڑی ماشاءاللہ اللہ انہوں زندگی دے صحت اس تے بڑی دعاواں دیندے نہیں تھکدے قاری صاحب نو، بوسے لیندے نہیں تھکدے لوگ قاری حضرات دے. کیوں کہ قرآن اچھا پڑھدا ہے. بھی 1400 سال تو بعد قرآن اچھا پڑھے تے اسی او دے نال محبت کرتے ہیں. تے جے میرا محبوب قرآن پڑھدا ہوئے تے صحابہ کیویں پیچھے ہٹ سکتے سن؟ کہنے لگا جتھے بھی بھیجو گے اے بوٹا اتھے ہی لگ جانا ہے تے اتھے ہی لشکر تیار ہو جانا ہے، اتھے ہی لشکر تیار ہو جانا ہے. تے انہوں نے ورف تاڑے تے واپس آ کے حملہ کر دینا ہے تے مکہ پھر تاڑے تو کھس لینا ہے. پھر کی کریے؟ پھر ایک بدبخت اٹھیا کہنے لگا ایک کوئی حل ہے کہ اج قتل کر دیتا جائے. مکہ جان سارا تو خالی ہے، چند ساتھی رہ گئے نے. اج سارے قبیلے دا ایک بندہ اس قتل چ شامل ہوئے گا تے اج شام نو حملہ کران گے تے رولا ہی مکا دیا گے، مسئلہ ہی ختم. تے اس گل تے اتفاق ہو گیا کہ اج شام نو حملہ کرنا ہے. کدوں کرنا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیو، تھوڑا بولو کدوں کرنا ہے؟ میں تصورات رب نو کیا میں کہ ربا ادھر تدبیر ہے، ادھر تیری تقدیر ہے. تے اے جنوں شہید کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں، خلاصہ کائنات ہے، وجہ کائنات ہے. اگر سبحان اللہ کو میرا دل کرتا ہے میں قرآن چو مصطفیٰ دا تعارف سنا دے وہاں. سارے بولا سارے یار بلند آواز میں بہ گیا. قرآن جنوں کافر شہید کرنا چاہتے ہیں ذرا میرے نمازی پوچھ دے انہوں دا نام تے دسنا. تے قرآن کہندا ہے محمد الرسول اللہ. میں کہ اچھا مینوں دیاں زلفاں وکھا. قرآن کہندا ہے واللیل. اچھا مینوں اکھیاں وکھا. قرآن کہندا ہے ما زاغ البصر. اچھا او دے دندان وکھا. قرآن کہندا ہے یاسین. اچھا او دا سینہ وکھا. قرآن کہندا ہے الم نشرح لک صدرک. اچھا او دے ہتھاں دا دیدار کروا. قرآن کہندا ہے وما رمیت اذ رمیت. اچھا قرآن مینوں ذرا میرے محبوب دا ہجرت وکھا. قرآن کہندا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اچھا مینوں میرے محبوب دا معراج وکھا. قرآن کہندا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا قرآن مینوں میرے محبوب دا شان وکھا. قرآن کہندا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اچھا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دا وشان وکھا او عظمتاں وکھا جن نے قیامت دے صبح تک دھما بعد دیاں تے قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھا قرآن مینوں مصطفیٰ دے صحابہ وکھا قرآن کہ سبحان اللہ کہہ دے ذرا میرے نال اچھا مینوں انہاں سے صحابہ وکھا قرآن کہندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم اچھا قرآن انہاں دا امتحان وکھانا قرآن کہندا ہے ذرا احد دے میدان میں جا جا ساریاں نو جس ویلے شہید کر دتا گیا جس ویلے کافراں نے دوبارہ حملہ کیتا ساریاں دی زبان تے سی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اچھا قرآن جیرے کو رب نے انہاں مصطفیٰ دے یاراں نو تم گیا تاکہ تین انہاں دا ذکر کر قرآن کہندا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم الراکعون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا اچھا قرآن میں نو مصطفیٰ دی ازواج وکھا قرآن کہندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اچھا مصطفیٰ دی بیٹیاں دا ذکر کر قرآن کہندا ہے وبناتک اچھا قرآن مصطفیٰ دا عقیدہ تے سنانا قرآن کہندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قرآن کہندا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون میں قرآن جو مصطفیٰ دا عقیدہ سناوا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تے پھر جے میں انج کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا تو لبدا ہے مصطفیٰ نو بازاراں تے گلیاں دے اندر میں تو پوچھے نا مصطفیٰ کتوں لبے گا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھے سان ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں یا اللہ نا شام نو آنا ہے سبحان اللہ کہہ دے جملہ یاد ہے سبحان اللہ کو یار بلند آواز نال یا اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج شام نو حملہ کرنا ہے تو سونیا تو اندے آن تو انہاں دے آن تو پہلے ہی کٹ نا انہاں دے آن تو پہلے ہی کٹ اللہ نے فرمایا نہیں انہاں نو آ لین دے سبحان اللہ کہہ دے اگر اجازت ہوئے کہ میں جملہ دین لگا اللہ نے کیا انہاں نو بولو 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 انہاں نو آ لین دے سارے شہر دے کافر سبحان اللہ تے کہہ دیو سارے شہر دے کافر گلیاں تے بازاراں چوں نکل کے جدوں ایک جگہ کھڑے ہو جان سبحان اللہ کہہ دیو اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے یا اللہ انہاں دے آن تو پہلے ہی کڈنا رولا مکا اللہ نے فرمایا ہے جداں کوئی لڑائی ہوندی ہوے نا تے وہ بندہ نکل جائے نا تے وچے اٹھ کے کہندے ہن چلا گیا مزہ تے تاں سی کہ ساڈے ہوندیاں جاندا اللہ نے فرمایا انہاں نے محبوب دے جان تو بعد بھونکنا کہ مزہ تے تاں سی کہ ساڈے ہوندیاں جاندا اللہ فرماندے نے سونے پریشان نہیں ہونا انہاں نو آ لیندے ڈیرا لا لیندے پوزیشناں سنبھال لیندے جدوں سارے شہر چوں سارے ہی کافر کٹھے ہو جان تے پھر انہاں دے وچوں میں تینوں کڈاں گا تے پھر میں ویکھدا تینوں ہاتھ کون لاندا ہے معلوم ہویا ادوں بھی سارے شہر دے کافر ایک جگہ شام نو کٹھے ہو جاندے سی اور سوار جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دے اللہ اللہ علماء نے لکھیا کہ رات دا ویلا سی میں اسی جو کہ ذوق وچ رہندے ہاں جس ویلے اعلان ہویا نا کہ شام نو آنا ہے میں کہ اللہ انہاں تے آنا ہے شام نو انہاں تے آنا ہے انہاں تے آنا ہے تے جڑے جھوٹے ہوندے نے وہ آندے شام نو نے
ہوں تسی کہو گے کتنے لکھا ہے؟ تو قرآن سورہ یوسف دا جا کے مطالعہ کرنا، تو قرآن کہندا ہے وجاؤ اباہم من شاع یبکون، کہ کپڑا بانس نال لٹکایا ہوا ہے تو انہوں جھوٹا خون لایا ہوا ہے تو شام نو آئے روندے ہوئے۔ میں گل یوسف دے براواں دی کر رہا، تسی ہس کے کسی ہور پاسے لے کے جا رہے ہو۔ میں یوسف دے براواں دی گل پیا کرتا پیا کہ شام نو آئے روندے ہوئے۔ معلوم ہویا جڑے جھوٹے ہوندے نے تے خون بھی جھوٹا ہی ہوندا۔ سبحان اللہ تے بند ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں نوں آ لیندے سونے، اتنا مزہ نہیں آنا، انہاں نوں آ کے ذرا پوزیشناں سنبھال لیندے، پھر میں دیکھدا تیرے وال اکھ کون چک کے ویکھتا ہے۔ علماء نے لکھیا ہے کہ سارے مکے دے کافر سجے بھی جمع ہو گئے، کھبے بھی جمع ہو گئے، دروازے تے بھی آ گئے تے پیچھے بھی آ گئے۔ ہن مدد دی گل دساں، باہر 100 تے اندر 2، باہر 100 بولو بولو بولو، اندر 2، باہر نیزے والے تے اندر رب والے۔ چلو میں بدلتا جملہ، باہر تلواراں والا اندر واللیل دیاں زلفاں والا، باہر نیزیاں والے اندر مازاغ دیاں اکھیاں والا، تے باہر رش پیا ہوا ہے، باہر رش پیا ہے، سارے کافر جمع نے، سجے کھبے رولا پائی جاندن۔ اج نہیں چھڈنا، اج نہیں، اج باہر تے آوے ذرا، اج خیر ہی کوئی نہیں، اج رولا مکا چھڈنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے تو پریشان نہیں ہونا، جی آگے نے پھر کی ہوئے، اے ہونا ہے نے، میں پہلے دا موجود ہاں، اے دے آئے نے، میں تے موجود ہاں۔ اللہ اللہ، تھوڑا چلیے کہ علی سو رہے سن، میں اکثر دستا ہر جگہ تے جتھے رب میں موقع دیتا ہے میں سبق ضرور سنانا کہ علی سو رہے سن، حضرت علی جاگ رہے سن، تے حضرت ابو بکر سو رہے سن اپنے گھر۔ علی محبوب نے جاگ رہے سن، پتہ انہوں نے بھی سی، حضرت علی نے بھی پتہ سی کہ اج رات نہ حملہ کرنا ہے، تے رب دی تقسیم ہے نا اپنی اپنی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ اج علی نو سلانا ہے تے صدیق نو اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، اج علی نو سلانا ہے تے صدیق نو اٹھانا ہے۔ اج میں ذرا منظر بدلنا چاہنا، ایک اور رات سی کہ نبیاں دا سردار آرام کر رہا سی تے نوریاں دے سردار نے آ کے اٹھایا۔ اگر اجازت ہے کہ جھلک بھی کھا دوں، سبحان اللہ کہندے ہو؟ جناب جبریل آئینا تے آ کے اپنے نوری لب جس ویلے مصطفیٰ دے قدماں تے رکھے نا تے میرے محبوب دی اکھ کھل گئی۔ پوچھیا جناب جبریل کس طرح ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج رب نے سارا انتظام کر لیتا ہے، جناب دی کمی رہ گئی ہے۔ جناب دے دیدار دا رب منتظر ہے۔ آنا میں اپنے انداز کہنا چاہ رہا، عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا جے۔ عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، میں کیا جبریل تلیاں جو چم رہے ہیں مکارے آلے پہنچ دیں ذرا کفیت دسنا۔ جناب جبریل کہندے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری دے لیتے براق آ گئی ہے تے واگاں پھرن لئی غلام آ گیا ہے۔ سواری بھی آ گئی تے غلام بھی آ گیا۔ سبحان اللہ کہہ دیو، میں اگلا منظر بھی دکھانا چاہ رہا۔ جدک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھرے سن نبی انتظاراں چ سارے۔
جدک سچ پہنچے محمد پیارے کھرے سن نبی انتظاراں چ سارے اے آدم نے نبیانو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا مسجد اقصی وچ انتظار ہو رہا ہے میرے محبوب دا معلوم ہویا انتظار ہودا ہوندا ہے جڑا پہلے نہ ہووے جڑے پہنچے سبحان اللہ تے کہہ دیو انتظار ہو رہا ہے اودا معلوم ہویا انتظار ہودا ہوندا ہے جڑا پہلے بولو بولو پہلے نماز شروع ہوئی نا اللہ اکبر میں ویکھدا پیا میرے محبوب بھی ہاتھ بن لے تے سارے نبیاں بھی ہاتھ بن لے ہاتھ چھڑ کے کھلوتا نظر کوئی نہیں جے آیا ہاتھ جو بننے نا میرے محبوب نے نماز شروع کر دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے نبیاں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبوب نے قرات شروع کر دیتی الحمدللہ رب العالمین سارے نبیاں نے پچھوں رب نو کال ملا لے ربا بسم اللہ تے آندھی سی اساں پڑھ لئیے ہن تیرے محبوب نے قرات شروع کر دیتی ہے سانو تے سورہ فاتحہ نہیں دی اسی جو پیچھے کھڑے ہاں اسی چپ کر کے کھڑے ہو جائیے تے ساڑی ہو جائے گی جیرے جیرے پہنچی ہو سبحان اللہ کہہ لو اسی جو چپ کر کے پیچھے کھڑے ہاں ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی اللہ کہتے ہیں قبول تے میں کرنی ہے ہو جائے گی قبول جو میں کرنی ہے اچھا جے چپ کر کے نبی کھلون نبیاں دیتے ہو جاندی ہے تیری کیوں نہیں ہوندی معلوم ہے امام مننا پینا ہے سارے آدم تو لے گئے عیسیٰ تک سارے نبیاں نے کیا پیچھے اس امام دے رب نے کیا سونے آج تو بات تو امام الانبیاء ہے سبحان اللہ یہ انہوں شہید کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا کوئی گل نہیں محبوبہ انہوں نے آ لین دے جملہ یاد ہوئے تھے سبحان اللہ کہہ دے میرے محبوب نے علی نو فرمایا علی اے چادر لے لا تے لمبی تان کے سو جا سبحان اللہ بن دی ہے تو سو جا اللہ فرماندے نا اج محبوبہ علی نو سلا تاکہ میں انہاں رفیق کلونی آلیاں دا عقیدہ بناواں جیرا سو جائے اپنے بستر تے سوے یا نبی دے بستر تے سوے مشکل کشا نہیں ہوندا مشکل کشا تے سوندا ہی نہیں ربا تسی کس ٹائم سوندے ہو اللہ نے فرمایا سونا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں نہیں سوندا صبح آئیں گا دروازہ کھلا نظر آئے گا شامی آئیں گا دروازہ کھلا نظر آئے گا جے میں سو جاندہ تو ابراہیم دیاں اگ وچ کون سوندا میں سو جاندہ زکریا دیاں بند کمرے چ کون سوندا میں سو جاندہ تے یونس دیاں کون سوندا میں سو جاندہ تے یوسف دیاں کنویں وچ کون سوندا میں سو جاندہ تے 40 سال یعقوب دیاں کون سوندا میں سو جاندہ تے بدر دے میدان وچ میرے محبوب دیاں آہوزاریاں کون سوندا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبۃ فی الارض ربا اگر چاہندا ہے قیامت دی صبح تک رفیق کلونی دے اندر تیرا قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہن تے صدیق نو بچا لا انہاں نو بچانا تیرا کام ہے قیامت دی صبح تک اسلام دا پھریرا لہرانا تیرے صحابہ دا کام اللہ نے فرمایا میں نہیں سوندا پر میں سلانا ضرور ہاں سبحان اللہ بن دی ہے سبحان اللہ بن دی ہے اللہ فرمایا میں سلا دینا تے میری مرضی میں جنوں جتھے مرضی سلا دے سبحان اللہ کہہ دی ہوں اگر میں ادھر آیا نا سون والا تو گل لمبی چلی جائے گی کیونکہ جو سون دی گل شروع ہوگی تساں بھی سو جانا ہے اللہ اللہ علی نبوت والی چادر لے لا تے پہ جا تے گل سن
صبح تک کافراں نوں پتہ نہ لگے کہ چادر ہیٹھ نبی ہے کہ علی ہے۔ میں عقیدے کی گل کرنے لگا، جملہ ضائع نہ کرنا۔ حضور نے کی فرمایا؟ صبح تک علی، صبح تک پتہ نہ لگے علی ہے کہ نبی ہے۔ حضرت علی نے مسکرا کے کہ یا رسول اللہ تسی بے فکر ہو کے جاؤ، تسی صبح دی گل کر دیو، میں قیامت دی صبح تک نہیں پتہ لگن دینا علی ہے کہ نبی۔ صبح تک نہیں، قیامت دی صبح تک۔ اللہ، حضرت علی کہندے نے میں سو گیا، جیری نیند مینوں اس رات نبی دی چادر نیچے آئی ہے، اس طرح دی نیند مینوں ساری زندگی نہیں آئی۔ ہن ایک رات واسطے نبی دی چادر علی تے آئے تے علی شان والا تے جیڑا معاویہ اج بھی نبی دے کرتے وچ، اج بھی نبی دے نوخن اپنے سینے تے رکھ کے تے اکھیاں تے رکھ کے آرام کر رہے، اس معاویہ دا مقام کی ہو؟ سبحان اللہ کہو کے چل رہے ہیں۔ یا اللہ پتہ ہے نا باہر آ گئے، اللہ نے فرمایا ہاں اسلحہ ہے، تلواراں ہیں، نیزے نے، ہر طرح دا اسلحہ موجود ہے۔ یا اللہ میں خالی ہاتھ تھا، اگر سبحان اللہ کہو تو جملہ دے کے جاواں گا۔ اللہ نے فرمایا سونیا اسلحہ ہوندا ہی ہو، یہ جرا موقع تے کام آئے، پریشان نہیں ہونا۔ تے ذرا نبوت والا قدم چک تے اے نیچیوں اسلحہ چک۔ میرے محبوب جس ویلے مٹی چکی نا پیراں چو تے انج ہاتھ کھولیا، ربا یہ مٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے تیرے ہاتھ وچ تے مٹی ہے، یہ جدو سٹے گا تو پتہ لگنا ہے مٹی ہے کہ اصل ہے۔ اچھا ربا سٹاں کہڑے پاسے؟ سجے بھی نے، کھبے بھی نے، گاں بھی نے، پیچھا بھی نے۔ اللہ نے فرمایا سونے ایک پاسے سٹنا تیرا کام ہے۔ تے ایمانداری نال دسنا جدو نیری چلے، نیری میں اکثر ہر جگہ جملہ کہندا آ رہا، جدو نیری چلے نا، نیری تے طوفان چلے، طوفان تے بن جائے طوفان تے اکھاں چ بھی پیندی ہے تے نہیں۔ ہن ٹھلے انج ہو گئے جدو ساری مٹی پتہ نہیں میرے سر چ پیندی ہے۔ جس ویلے طوفان چلتا ہے، نیری چلتی ہے، اکھاں چ بھی پیندی ہے تے سر چ بھی پیندی ہے۔ تے پھر جس ویلے میرے محبوب نے مٹی سٹی تے بن گئی طوفان، اکھاں چ بھی گئی تے بول دیو بول دیو بول دیو، اکھاں چ بھی تے سارے بولو سارے اکھاں چ بھی تے۔ میں کہ یا اللہ اکھاں چ تے سمجھ آندی سی کہ نبی نظر نہ آئے، سر چ مٹی کیوں پائی ہے؟ اللہ نے فرمایا 1400 سال تو بعد لوکاں کو اتنا ٹائم نہیں ہونا کہ کتاباں کھول کے ویکھن کہ نبی دا دشمن کون ہے تو صدیق دا دشمن کون ہے۔ میں نشانی دے چھڈی ہے، شام نو سر چیک کر لیں، جیرے جیرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو، جنہاں دے سر چو مٹی نکلے نا، مٹی تو سمجھ لینا یہ بھی صدیق دا دشمن ہے تے مصطفیٰ دا بھی دشمن ہے۔ حضرت علی سو گئے تو میرے محبوب نے فرمایا ربا کوئی ایسا جملہ دس میں پڑھ دا جاواں۔ سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ اچھی بولو یار بلند۔ میں اپنے ذوق وچ کہن لگا، آواز آندی ہے کملی والیا تم یاسین تے پر بھی یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اگے علی صراط مستقیم۔ یا اللہ میں نماز پڑھنا تے میں کہندا اہدنا الصراط المستقیم، چلا سدھے رستے تے، چلا سدھے رستے تے۔ اللہ فرماندے اکاڑے والے کہندے چلا سدھے رستے تے، پر محبوبہ میں تینوں کہندا علی صراط مستقیم، تو ہے ان صراط مستقیم تے، تو ہمیشہ سدھے رستے تے جا رہا۔ پھر مننا پے گا میرا محبوب حجرے چوں نکل کے منبر والا تے علی صراط مستقیم، میرا محبوب دلہا بن کے عمر دے گھر جائے تے علی صراط مستقیم، میرا محبوب صدیق دے گھر دلہا بن کے جائے تے علی صراط مستقیم۔ جے ہجرت والی رات میرا محبوب ہولی ہولی ابو بکر دے دروازے تے جائے تے علی صراط مستقیم۔ یا اللہ ہن تک ابو بکر آیا ہے مصطفیٰ دے دروازے تے
تے اج دی رات خطرے والی رات مصطفیٰ نو کلیاں کیوں توڑ دیتا؟ اج ضرورت سی ابو بکر خود چل کے مصطفیٰ دے دروازے تے آ جاندا، کیونکہ ابو بکر دا تے عقیدہ ہے نا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ صرف تیرا تے ابو بکر دا نہیں، ربا ساڈا بھی یہ عقیدہ جائے، اس الخمہ دا بھی عقیدہ۔ ابو بکر ہرے دار اسلام چ نہیں آیا، میں ذرا ہون پیچھے چل دا، میرا محبوب آمینہ دی گود دے اندر یہودیاں نو پتہ لگا کہ عبداللہ دے گھر بیٹا ہویا، تے آگے ویکھن واسطے، اتے جس ویلے اطلاع ملی نا عبداللہ دے گھر بیٹا ہویا، تے جیرے سامعین بیٹھے سن یہودی عالم ہے پتہ ہے پتر ہویا تے کی کہندا ہے مینوں لے چلو، بولو بولو مینوں لے چلو، یہودی ہے، میں کہو توں تے یہودی ہے، توں جو کہہ رہے ہیں مینوں لے چلو، کہندا چشتیا تینوں کی پتہ ہوئے، مینوں پتہ ہے نبی دا احترام کی ہوندا ہے، نبی دے دروازے تے جائیدا ہے، نبی نو بلوائیدا نہیں، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در آ رہے ابو بکر، یا اللہ ساری زندگی ابو بکر مصطفیٰ دے دروازے تے آیا جے، آج دی خطرے والی رات تو بھی ابو بکر نو کہنا مصطفیٰ دے دروازے تے آ جائے، آواز آندی ہے نہیں چشتیاں نہیں، مینوں میرے محبوب نے کیا ہے آج ابو بکر نے نہیں آنا، آج میں خود چل کے ابو بکر دے دروازے تے جاواں گا۔ جدوں ابو بکر دی واری آئی، ابو بکر چل کے مصطفیٰ دے دروازے تے آ گیا، تے جدوں ہجرت دی رات دا ویلا آیا، میرا محبوب خود چل کے ابو بکر دے دروازے تے آ گیا، تاکہ نہ اکارے آلیاں دا پتہ سونا دا عقیدہ بن جائے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر۔ اللہ فرماندے نے ایک تے میں عقیدہ بنانا ہے، تو دوسرا 1400 سال تو بعد آنے والے لانتیاں دا بھی تے منہ بند کرنا سی کہ کوئی نہ جے ہجرت والی رات ابو بکر چل کے نبی دے دروازے تے آندے تے 1400 سال تو بعد آنے والے لانتیاں کہنا سی حضور نے تے علی نو نال لے کے جانا سی، ابو بکر آ گئے، حضور مجبور ہو گئے، نال لے کے جانا پہ گیا، ورنہ جانا تے علی نے سی۔ اللہ فرماندے سونے چند قدم چلنا تیرا کام میں، جانا ذرا ابو بکر دے دروازے تے جا کے دستک دینا تیرا کام میں، تاکہ 1400 سال تو بعد آنے والے سنیاں دا میں عقیدہ بنا دیاں گا۔ ابو بکر زبردستی نال نہیں گیا، محبوب گھروں بلا کے لے کے گیا۔ رولا ہی موک گیا، اپا کسی دے نال بحث کیوں کریے بھئی، اسی کسی دے خلاف کیوں بولیے بھئی، حالات پہلی بڑے خراب چل رہے، میٹھے میٹھے بھائیو میرے والا ہوگے تھے مٹھیاں مٹھیاں گلاں، سبحان اللہ تے کہہ دیو انشاءاللہ، اپا کسی نے کچھ نہیں کہندے الحمدللہ، میرا ذہن ہی نہیں ہے، اسی دی اپنا عقیدہ بیان کریدا ہے۔ ساڈے کابر نے سانو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کرو، کسی نو چھیڑو نا، تے جے کوئی چھیڑے نا تو پھر چھڈو نا، جے اسی چپ کر کے بیٹھنا جانتے ہیں نا الحمدللہ، تے جے کوئی بربر کرے نا پھر الحمدللہ جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ کہہ دیو۔ جناب ابو بکر جا رہے ہیں، اے جا رہے گلیاں چو گزر کے، تے او پیچھے اکھا مال دے پہ، سبحان اللہ دے کہہ دیو، او جنہ دی اکھاں وچ مٹی پئی سی، کدھر گئے، کدھر ہو، سبحان اللہ کہہ دیو۔ بڑیاں گلیاں پھریاں، بڑے بازار پھرے، پر نبی نہیں لبیا۔ اگر اجازت ہو کہ جملہ دے جاواں، ساری رات جس ویلے کھڑے رہے نا، تے صبح نکلے علی، تے ابو جہل کیا لگا ہے علی، علی کیا میں علی ہاں نبی نہیں، کہنے لگے نہیں نہیں نبی ہے،
کہنے لگا نہیں میں علی ہوں. وہ کافر سن. کافر کدوں علی دی منن؟ کافر علی دی من لین تے بھلا کافر رہ جان. کافر علی دی من لین تے کافر تے نہ رہن. وہ تو مومن بن جان نا. اللہ اللہ. علی نبی کتھے؟ نبی کتھے؟ علی نے بڑا پیارا جملہ کیا فرمایا وہ تو چلے گئے. معلوم ہویا علی دا بھی عقیدہ سی نبی چلے گئے نے ہوں اتھے نہیں نے. جیر جیرے پہنچے سبحان اللہ کہہ دیو یار وہ تو چلے گئے. فرمایا کتھے چلے گئے؟ کہ جتھے جانا سی. ایک جملہ کتاباں میں چلے کتھے جانا سی جتھے چلے گئے نے. اللہ اللہ. ابو جہل کہنے لگا اوے سجنو پتہ لگ گیا نبی کتھے. میں آخری جملہ دینے ضائع نہ کرنا. پتہ لگ گیا نبی کتھے. چلو چلیے ابو بکر دے دروازے تے. سبحان اللہ بندی ہے بلند آواز نال. چلو چلیے نبی دے دروازے تے. چھوٹے کافر کہنے لگے بدبختہ ساری رات نبی دے دروازے تے ذلیل کی توئی تے اسی ہن کہندے چلو ابو بکر دے دروازے تے. اسی کافر ہاں ساڈا ابو بکر دے دروازے تے جانا بندا ہی نہیں. ابو جہل کہنے لگو تسی جونیئر کافر تے میں سینئر کافر. تانوں نہیں پتا نبی نو لبنا ہوئے صدیق دے دروازے تے جانا ضروری ہوندا ہے جی. سارے بولو یار بلند آواز اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. ادھر دستک ہوئی. صدیق نے دروازہ کھول دیتا. آخری جملہ صدیق دروازہ کھولیا. اللہ اللہ. پوچھیا بھی نہیں. پوچھیا نہیں کون؟ ابو بکر پوچھیا نہیں کون؟ کہنے لگے جیرا محبوب دی ہاتھ دی دستک پہچان لوے انہوں تے ابو بکر صدیق کہندے ہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو بکر روضۃ الرسول کس طرح گئے. میں کہنا ہجرت والی رات دا منظر یاد نہیں. مصطفیٰ نے دستک دیتی سی. ابو بکر نے پوچھیا نہیں سی کون ہے. ابو بکر نے مصطفیٰ واسطے گھر دا دروازہ کھول دیتا. جس ویلے علی المرتضیٰ ابو بکر دا جنازہ لے کے روضۃ الرسول تے پہنچے آواز دے کے کہ یا رسول اللہ تہاڈا حبیب آ گیا. روضے دا دروازہ کھلیا. آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. پھر مننا پے گا ہجرت والی رات ابو بکر نے بغیر پوچھیا اپنے گھر دا دروازہ کھول دیتا. مصطفیٰ نے ابو بکر لئی روضے دا دروازہ کھول دیتا. اللہ اللہ. بغیر پوچھیا صدیق دروازہ کھولیا. میرے محبوب نے ابو بکر نو سینے نال لایا معانقہ کیتا سلام کیتا تے کہ جملہ کیا ہے سبحان اللہ کو تے سنا دے ماں. سارے بولو سارے یار بلند آواز نال. جس ویلے میرے محبوب نے ابو بکر نو سینے نال لایا حضور کس طرح آمد ہوئی ہے. ابو بکر ہجرت دا حکم ہو گیا. آنا فیضرہ میں اپنے انداز کہنا چاہ رہا میرے محبوب صدیق نو میرے محبوب صدیق ول تک دے جارن دے زبان حال نل کی کہندیں کر یار صدیق تیار ساڈی ازلا تو ہے یاری. نہیں ادھر والے ٹلے بولے ہو انہاں واسطے اگلے جمعے سناواں گے انشاءاللہ. میں ماندا پٹھا پاسا کھپا پاسا بڑا کمزور ہوندا ہے لیکن انہاں کوئی زیادہ ہی کمزور بنایا ہے. سارے بولو سارے یار بلند آواز نال کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری. ہجرت دی منزل باری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری. جناب ابو بکر مصطفیٰ نو مخاطب ہو کے کہندے میری حاضر آقا جانے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے جند جان کرا قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری. ساڈی ازلا تو ہے یاری. کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے
سنتا ادا کر لو باقی اندر جم انشاءاللہ، وآخر دعوانا